السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج بھی وہی ولاگ ہے، کافی لمبا ولاگ تھا، میں نے اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ شاور کرنے لگی ہوں، بچوں نے شاور کرنا بند کر دیا، شاید اس کا منہ بند کر دیا ہے بچوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ میں شاور کر دوں گی۔ اس شاور سے نا یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے کپڑے استری ہو جاتے ہیں، اور تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ذرا ایک اچھی سی لک نکلاتی کپڑوں کی شاور کرنے سے، پانی لگانے سے ہلکا۔ ٹھیک ہے، اور بچے کتنا شاور خراب کرتے ہیں۔ ہمارے یہ مستری لگ جائے گی بیٹا، بچوں کو ایک تو بڑا سمجھا استری لگ گئی۔ ہائے اللہ جی، کیوں اتنے الٹے کام کرتے ہو آپ لوگ؟ چلو جی، میں نے شاور کر لیا ہے، اس کے مگر اچھی طرح بند کر دے تاکہ یہ بچے کھول نہ سکے، پھر یہ پانی کر دیں گے سارے گھر میں، مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اب ہم استری کرتے ہیں۔ یہ بچے کے میں نے شوز نکالے ہیں، میں اس کو صاف کرنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، کپڑا مار کے یہ میں نے ان کا بیگ نکالا ہے، میں نے کہا صرف بسکٹ وغیرہ ڈال دیتی ہوں تاکہ بچوں کا منہ چلتا رہے، ان کا اگر نہ منہ چلا نا تو بس انہوں نے سر کھائی رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ مریضم کن کملی والے علاجے درد دل چار اگر کن الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، الہی زندگی یوں ہی بس، نبی کا درد ہو میرا جگر کملی والے، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو، میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو، یہاں تڑے میری نظر ہو، جمال یار ہو میری نظر ہو، میری الفت مجھے کافر بنا دے، میری الفت مجھے کافر بنا دے، سوا تیرے کوئی دل میں اگر ہو، سوا تیرے کوئی دل میں اگر ہو۔ اور عاشق رسول کیا کہتا ہے کہ کاش میں مٹی یعنی گرد بن کے چلا جاؤں مدینے، سبحان اللہ، تو کہیں مدینے کی مٹی بھی ہم سے کئی لاکھ درجے اچھی ہے بھائی، بڑا خوبصورت شعر۔ چلا جاؤں غبارے راہ بن کر، چلا جاؤں غبارے راہ بن کر، جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو، جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو، بلا لو آقا دیوان، یہ نوکر آپ کا کیوں در بدر ہو، یہ نوکر آپ کا کیوں در بدر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو۔ یہ عبد الرحمن جامی تھا، عاشق رسول تھا اور بڑا لکھتا بھی تھا کلام۔ تو ایک دن ایک قافلہ جا رہا تھا نا مدینے، تو اس قافلے میں شامل ہو گیا، تو راستے میں جب رات ہوئی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادشاہ کے خواب میں آ گئے، اس سردار کے خواب میں آ گئے کہ بھی تیرے اس قافلے میں جامی ہے، اس کو نکال دو۔ تو اس نے صبح ہوئی تو صبح نکال دیا، پھر سفر اپنا گامزن تھا، اپنے راستے پہ اپنے سفر پہ پھر سارے رواں تھے۔ تو پھر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ بھئی اس کو نکالو، جامی کو۔ پھر نکال دیا۔ جامی کہاں تھا؟ جامی نے اپنے آپ کو سامان میں چھپایا، پھر جامی کو نکال دیا۔ پھر رات ہوگی کیونکہ سفر میں تو کئی دن لگ جاتے تھے، پھر نبی کریم اس سردار کے خواب میں آئے، عبد الرحمن جامی کو نکال بھول عذر و خطا مختا مدنی را مدنی را، بھول عذر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را۔ یہ بچپن میں کلام کیا، کلام اچھا لگتا تھا لیکن مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک استاد کو پکڑا، میں کہا استاد جی کلام مجھے بڑا پسند ہے، آپ نہیں سی آتا، کہنا میں نے نہیں آتا فارسی۔ بتا رہی ہوں کہ جب جذبہ انسان کا ایمان کرتا ہو، جذبہ ہو نا، آپ یقین کریں
میں نے نیٹ کھولا اور آدھے گھنٹے میں خدا گواہ یہ میں نے خود سیکھی. جب دوبارہ شہزاد ناگی صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے, ان کے ہزاروں شاگرد ہیں نعت خوانی میں, تو جب دوبارہ ان سے میری ملاقات ہوئی, جب میں نے, بات یہ ہے کہ جذبہ سچا ہونا چاہیے. کوئی چیز ناممکن نہیں, ڈھونڈنے والوں نے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیا بھائی, ڈھونڈنے والوں نے اللہ کو بھی تلاش کر لیا. تلاش کری, وہ ہرن ہے, ہرن, ایک ہرن ہے بڑی ناف میں نا ایک خوشبو ہے جو بڑی قیمتی بکتی ہے, وہ کروڑوں میں بکتی ہے, وہ کروڑوں کی بکتی ہے, لیکن ہرن جو ہے نا اس خوشبو پہ عاشق ہوتی ہے, اور وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں نا وہ ڈھونڈتی ہے کہ یہ خوشبو آ کہاں سے, اس کو پتہ نہیں کہ میری ناف سے آ رہی ہے. تو بات وہی مشکل ہے نا, وہی خوشبو یعنی اس کے ناف سے تھی, لیکن اس کو پتہ نہیں, وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی, وہ اسے عشق ہے اس خوشبو سے, لیکن اسے مل نہیں رہا. ایسے ہی ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں باہر اور اللہ ہے تیرے اندر, اندر چاٹی مارو نا پھر اللہ لبتا ہے. ٹھیک, وہ باتیں بھی کرتا ہے, وہ راستہ بھی بتاتا ہے, وہ اپنے بندے کو تسلی بھی دیتا ہے, وہ سینے سے بھی لگاتا ہے. بندہ بہت جب دکھی ہوتا ہے نا تو اللہ سے باتیں کیا کریں, یقین کریں ساری زندگی میں نا آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. لوگوں کو نہ بتایا کریں کہ میں نے تکلیف ہے, لوگ تو ذلیل کر دیتے ہیں, خوار کر دیتے ہیں, رسوا کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ تو وہی ہے نا محبت کرنے والا, اپنے ستاری کے پردے ڈالنے والا, سب سے زیادہ تو وہ پیار کرنے والا ہے. آپ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل نہیں پسند کہ مجھ سے زیادہ تو کسی اور کو چاہے, تو اس سے محبت کیا کریں. تو پھر محبت کے ساتھ ذرا چاہیے بلغل اولا بے لاج رکھنا میرے خدا, میری لاج رکھنا میرے خدا, یہ تیرے حبیب کی بات ہے. سادی نے فرمائش کی تھی, سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا آقا, سونا تیرا شجرا گواہ عشاق دا ہاشم دلدارا, ہاشم دلدارا تو لال پگانا. سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا ہاشم دلدارا, ہاشم دلدارا تو لال پگانا. سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا, تیرے درجہ ہی تھا کوئی نہیں, تیرے درجہ ہی تھا کوئی نہیں, باپ ولا شانی تیرے ماں جی ماں کوئی نہیں. سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا, لاٹا متھے اتے نور دیا, لاٹا متھے اتے نور دیا, عرشاں نے خود چمیا سید لیا حضور دیا. سونا تیرا شجرا, سونا تیرا شجرا, میری سا سلطان دیا, میری سا سلطان دیا, گلا میں آ گئے حضور, آ گئے حضور, آ گئے بلا کس پیڑ کے نظارے تینوں نور دے, نیڑے ہوے گا تو جدو حضور دے, ساڈا بھی سلام آکھ دے, آکھ دئی تو ساڈا بھی سلام آکھ دئی. میرا یا سونیا مدینے وچ جا کے تو ساڈا بھی سلام آکھ دئی. بلغل آ جاتا, مجھے کلام بڑا اچھا لگتا ہے.
کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے آیا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا، بچھایا جاتا، نہیں تھی کیونکہ آگ حرام ہے اور نبی کی امت پہ بھی آگ حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، پنج نعرہ پنتنی سوا لکھ نعرہ ہے، یا علی کھیلو کم ادھر بیٹھ جا کے بیٹھ ساری نیت وچ تے کوئی کوٹ نہیں ہے نا، صرف سجا رہے ہیں حضور دی محفل، ڈانس نہ تسی گلیاں دے وچ تمبو لا کے ڈانس کروان دیو تے نوٹ سٹ دیو تے نات خان دے نات دی آواز آجے تے تسی گلے شکوے کر دیو، خیر برل آواز ظاہر ہے یہ تو ہے کہ عورت کی آواز باہر جائے تو گناہ اس میں تو کوئی نہیں، تو مجھے بھی علم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر ان کی قریب کس نمبر سے جا کے پڑھیے جانا، پھر مزہ نہیں آ جائے، میں آہستہ آہستہ پڑھا نکالتے ہیں نا۔ اور سنیں کچھ لوگ کہتے جی دف کے ساتھ، دیکھیں جس کو دف کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ دف کے ساتھ پڑھے، اور جس کو دف کے ساتھ یہ ڈر ہو کہ میرا میلاد قبول ہے وہ دف کے بغیر سن لیں۔ دف کے ساتھ نہ تو ثواب ہے نہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ آپ کو مزہ آتا ہے، جو تار آپ کو، جو لے آپ کو اللہ سے ملا دے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کلام حرام ہوگا، ہاں یہ بات ہے، وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ نظام الدین اولیاء جو تھے نا وہ کلام لکھتے تھے اور وہ کئی گانے بجانے والوں کو بلا لیتے تھے، ان کے پاس طبلہ، سرنگی، ہارمونیم ہر کچھ ہوتا تھا، اٹھاتے تھے ایک دائرہ بنا دیتے تھے اور وہ کلام لکھتے تھے، اور شاعر اسی وقت طرزیں بنا کے پڑھتے تھے، ان کے کلام میں اتنی طاقت ہوتی تھی، اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ جتنے دائرے میں ہندو بیٹھے تھے تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بخشنے والے تو طوائف نو گلیا بنا دیتا۔ محلے میں ایک عورت آگے نا تو لوگ باز بستانی اس وقت بہت بڑے ولی تھے، اس دور کے ولی تھے وہ، تو کئی لوگ آئے کہ بھی ہمارے محلے میں ایک بہت بد کردار عورت آ گئی ہے، اس سے تو ہماری جان چھڑائے۔ خیر رات کی تاریکی تھی تو باز بستانی اس طوائف کے گھر چلے گئے، جب سیڑھیوں سے چڑھنے لگے تو لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے تو باتیں شروع کر دی، یہ کیا، یہ بھی طوائف کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا وہ جب گئے ہیں کہ بھائی ہاں تم کتنے پیسے لیتی ہو، اس نے اپنی قیمت بتائی، کہا لو ڈبل دے دی، جو میں کہوں گا وہ کرو گی، اس نے کہا ہاں میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، تو کہا جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، وہ وضو کر کے آئی، مصلی بچھا دی، نماز شروع کر، اس نے نماز نیت کی، نماز پڑھنی شروع ہو گئی، جب اس نے سجدے میں سر رکھا تو باز بستانی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے اب تیرا کام ہے۔ تو جب اس نے سر جھکایا تو ایک طوائف تھی، جب سر اٹھایا تو ولیہ بن گئی۔ تو یہ تو اللہ کے راز ہیں کہ وہ جاتے جاتے کس کو کیا مقام دے دے، بھائی یہاں سے آپ کیا لیتے مجھے کیا پتا ہے، کیا اپنے پیروں کے صدقے آج میری ہی جنت میں مقام ہو جائے، میرے لیے اللہ تعالیٰ محل بنا دے، وہاں بھی جا کے میں اس طرح ہی پڑھوں جیسے آج مجھے جنت کے باغ میں انہوں نے بٹھایا ہے۔ انشاءاللہ سنیں، لیکن دنیا کے گانے سنتے ہیں نا لوگ، وہ جنت میں پھر نہیں سنیں گے، وہ جنت میں پھر وہ اللہ کی آواز سے محروم ہو جائیں گے۔
سنے بڑا خوبصورت ایک بیان. تو میں تصور میں ہی سوچتی رہی اللہ پاک تیری اتنی مہربانی ہے کہ جنت بھی سامنے مل جائے گی تو پھر تیری آواز بھی سنائیں گے. سبحان اللہ. تو کہے نا میں نے تو تصور کیا تو میرا دل جو تھا نا دھڑکن سے باہر کلیجے سے باہر آنے لگ گیا, میرا دل سینے سے باہر آنے لگا کہ میرے رب کی کیا شان ہے کہ جنت میں بھی اس طرح یاقوت اور مرجان کے خوبصورت تخت سجے ہوں گے, نور سے محفل روشن ہوئی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں محفلیں سجاتے تھے, یہاں کی محفل بھی سنو. تو اللہ تعالیٰ کس کو بٹھائیں گے تخت پہ؟ داؤد علیہ السلام کو, جن کی آواز بڑی خوبصورت, اتنی خوبصورت تھی کہ چلتی ہوا اڑ جاتی تھی, درخت اس طرح ہلتے تھے, پتے ہلتے تھے, اور ان کے اوپر جو پرندے ہوتے تھے نا ان کے اوپر اس طرح چھاؤں کر دیتے تھے, محظوظ ہوتے تھے, ہر پہاڑ جھولتے تھے ان کی آواز سن کے. تو داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کریں گے, جب اللہ کی مدد سرائی کریں گے, تو آپ کو پتہ ہے جنتی 40 سال تک مدہوش ہو جائیں گے, نشے میں آ جائیں گے. جب ہوش میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں مزہ آیا, بندے کہ اللہ چس آ گئی, ایسا مزہ آیا. دنیا کی تو نعتیں سنتے تھے, اللہ